بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب لوگ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کا ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کی روح کو ٹھنڈک مل جائے گی اور آپ خود کو خوش نصیب سمجھیں گے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ہی اتنے پیارے کہ ہم خود کو خوش نصیب کیوں نہ سمجھیں، کیونکہ ہم ان کے امتی ہیں۔ یاد رہے کہ حضرت عبدالمطلب کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کا ذمہ آپ کے چچا ابو طالب کے سر آیا، اور آپ کو بھی اپنے بھتیجے سے بے حد درجے کی محبت تھی۔ جب انہوں نے آپ کے برکات اور معجزات دیکھے تو ان کی محبت میں اور اضافہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا مالی اعتبار سے بہت کمزور تھے، سارے گھرانے کو پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتے تو تھوڑا کھانا بھی ان سب کے لیے کافی ہو جاتا، سب کے پیٹ بھر جاتے۔ اسی لیے جب دوپہر یا رات کے کھانے کا وقت ہوتا تو سب کے دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد ابو طالب ان سے کہتے، ابھی کھانا شروع نہ کرو، میرا بیٹا محمد آ جائے پھر شروع کرنا۔ پھر آپ تشریف لے آتے اور ان کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ آپ کی برکت اس طرح ظاہر ہوتی، سب کے سب پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے اور پھر بھی بچ جاتا۔ اگر دودھ صرف ایک پیالہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب اپنے سگے بیٹوں کو کسی اور برتن میں علیحدہ دودھ نہ دیتے۔ وجہ یہ تھی کہ تھوڑا سا دودھ ایک ہی گلاس میں رہنے دیتے، سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پینے کے لیے دیتے، جب آپ سیر ہو جاتے تو دوسرے گھر والوں کو پینے کے لیے دیتے، تو اسی ایک پیالے میں سے سب جی بھر کر پیتے اور پھر بھی دودھ ختم نہ ہوتا۔ ابو طالب کے لیے ایک تکیہ رکھا ہوا تھا اور اس سے ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو سیدھے آ کر اس تکیے کے ساتھ بیٹھتے۔ یہ دیکھ کر ابو طالب کہتے، میرے بیٹے کو اپنے بلند مرتبے کا احساس ہے۔ ایک بار مکہ میں قحط پڑ گیا، بارش بالکل نہ ہوئی، لوگ ایک دوسرے سے کہہ اٹھے، اپنے بتوں سے بارش کی دعا کرو، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اپنے بڑے بت منات پر بھروسہ رکھو۔ اسی دوران ان ایک بوڑھے نے کہا، تم حق اور سچائی سے بھاگ رہے ہو، تم سب ابراہیم علیہ السلام کو کیوں بھول رہے ہو اور اسماعیل علیہ السلام کی نشانی موجود ہے، تم اسے چھوڑ کر غلط راستے پر کیوں جا رہے ہو؟ اس پر لوگوں نے اس بوڑھے سے کہا کہ آپ کی مراد ابو طالب سے ہے؟ اس بوڑھے نے جواب دیا، ہاں، میں یہی کہنا چاہتا ہوں، آپ سب لوگ ابو طالب کے گھر کی طرف چلے جاؤ۔ تب سارے لوگوں کا اتفاق ہوا کہ ابو طالب کے گھر ہی چلنا چاہیے۔ ابو طالب کے گھر پہنچ کر انہوں نے دروازے پر دستک دی تو ایک خوبصورت آدمی باہر آیا۔ اس نے تہبند لپیٹ رکھا تھا۔ سب لوگ اس کی طرف بڑھے اور بولے، اے ابو طالب، وادی میں قحط پڑ گیا ہے، تمام وادی سوکھی پڑی ہے، چرند پرند ہر چھوٹی بڑی مخلوق مرنے کے قریب ہے، بلکہ اب تو ہمارے اپنے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، اس لیے آؤ اور ہمارے لیے بارش کی دعا کرو۔ چنانچہ ابو طالب باہر آئے اور ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ آپ 14ویں کا چاند لگ رہے تھے۔ ابو طالب کے ساتھ اور بھی بچے تھے، لیکن انہوں نے آپ ہی کا بازو پکڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد ابو طالب نے آپ کی انگلی پکڑ کر کعبے کا طواف کیا۔ یہ طواف کر رہے تھے اور دوسرے لوگ آسمان کی طرف نظر اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے تھے، جہاں بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا۔ لیکن پھر اچانک ہر طرف سے بادل گرج کر آنے لگے، اس قدر زوردار بارش ہوئی کہ شہر اور جنگل سیراب ہو گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ ابو طالب ایک دفعہ ذی الحجہ کے میلے میں گئے۔ یہ جگہ عرفات سے تقریباً 8 کلومیٹر دور ہے۔ ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ ایسے میں ابو طالب کو پیاس محسوس ہوئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، بھتیجے، مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ یہ بات انہوں نے آپ سے اس لیے نہیں کی تھی کہ آپ کے پاس پانی نہیں تھا، بلکہ اپنی بے چینی ظاہر کرنے کے لیے کی تھی۔ چچا کی بات سن کر آپ فوراً سواری سے نیچے اتر آئے اور بولے، چچا جان، آپ کو پیاس لگی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں بھتیجے، پیاس لگی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ نے پتھر پر اپنا ننھا سا مبارک پاؤں مارا،
جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتھر پر پاؤں مارا، اس کے نیچے سے صاف اور عمدہ پانی پھوٹ نکلا، اور ابو طالب کہتے ہیں ایسا پانی میں نے پہلے کبھی نہیں پیا تھا۔ خوب سیر ہو کر پیا۔ پھر انہوں نے پوچھا، بھتیجے کیا آپ سیر ہو چکے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ آپ نے اسی جگہ پھر اپنا ایری ماری اور وہ جگہ دوبارہ سے خشک ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند سال اپنے دوسرے چچا زبیر بن عبد المطلب کے ساتھ بھی رہے تھے۔ اس زمانے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس چچا کے ساتھ قافلے میں یمن تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک وادی سے گزر ہوا۔ اس وادی میں ایک سرکش اونٹ رہتا تھا، گزرنے والوں کا راستہ روک لیتا تھا، مگر جو ہی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو فوراً بیٹھ گیا اور زمین سے اپنی چھاتی رگڑنے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ سے اتر کر اس پر سوار ہو گئے۔ اب وہ اونٹ آپ کو لے کر چلا اور وادی کے پار تک لے گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کو چھوڑ دیا۔ روایات کے مطابق یہ قافلہ جب سفر سے واپس لوٹا تو ایک ایسی وادی سے اس کا گزر ہوا جو طوفانی پانی سے بھری ہوئی تھی، پانی موجیں مار رہا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ نے قافلے والوں سے فرمایا، میرے پیچھے آؤ۔ پھر آپ اطمینان سے وادی میں داخل ہو گئے۔ باقی لوگ بھی آپ کے پیچھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پانی خشک کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے قافلے کو لیے پار ہو گئے۔ قافلہ مکہ پہنچا تو لوگوں نے یہ حیرت ناک واقعہ بیان کیے تو لوگ سن کر بول اٹھے، اس لڑکی کی تو شان ہی نرالی ہے۔ ابن حشام لکھتے ہیں، بنو لہب کا ایک شخص بہت بڑا کہف شناس تھا، یعنی لوگوں کی شکل و صورت دیکھ کر ان کے حالات اور مستقبل کے بارے میں اندازہ لگایا کرتا تھا۔ مکہ ہوتا تو لوگ اپنے بچوں کو اس کے پاس لاتے اور وہ انہیں دیکھ کر ان کے بارے میں بتاتا تھا۔ ایک بار یہ آیا تو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس کے پاس لے گئے، اور اس وقت آپ ابھی نوعمر لڑکے ہی تھے۔ قیاس شناس کی نظر آپ کو دیکھتے ہی ٹھہر گئی، پھر وہ دوسرے بچوں کو دیکھنے لگا۔ فارغ ہونے کے بعد اس نے کہا، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ ابو طالب نے یہ بات محسوس کر لی تھی کہ یہ قیافہ شناس ان کے بھتیجے کو عجیب نظروں سے دیکھ رہا ہے، لہٰذا وہ آپ کو لے کر وہاں سے نکل آئے تھے۔ جب قیافہ شناس کو معلوم ہوا کہ آپ نہیں ہیں تو وہ چیخنے لگا، تمہارا برا ہو، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ جسے میں نے ابھی دیکھا ہے۔ اللہ کی قسم وہ پریشانیاں ختم کرنے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ ابو طالب نے نکلتے ہوئے اس کے یہ الفاظ سن لیے تھے، مگر وہ رکے نہیں، باہر نکل گئے۔ اس طرح کے مزید اسلامی واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ ضرور ٹائپ کریں۔